محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ، اور مہینوں کی یہ تعداد اور گنتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، خود سے نہیں بنا لی گئی. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود 12 مہینے پیدا کیے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. 4 مہینے، 3 تو حج کے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم جس میں قافلے حج کے لیے آتے اور جاتے تھے، اور چوتھا رجب جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے کثرت سے نکلا کرتے تھے. ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، جنگ و جدل منع ہے اس میں، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. یعنی اگر حرام مہینوں میں وہ تم سے لڑائی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ پھر جواب دو گے. محرم کا مہینہ جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کا معنی ہے حرمت والا مہینہ. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت و ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس مقدس مہینے کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث غنیت الطالبین کے اندر روایت ہوئی ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اسی ماہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح، قلم، جبریل اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا. اسی ماہ میں حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ محرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے پیدا ہوئے. اسی مہینے میں آگ گلزار ہوئی، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر آئے. اسی مہینے حضرت ادریس علیہ السلام مکان علیہ میں پہنچے. حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضرت سلیمان کو سلطنت ملی. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. اسی ماہ میں قیامت آئے گی. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا جو امام عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے صفحہ 676 پر. اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، پہلے 10 دن روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے. اسلام کے بھی ابتدائی دنوں میں عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان کے بعد اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لہذا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے بہت بابرکت ہے. ایک حدیث میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ. ایک اور حدیث میں ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس معافی کا مطلب یہ کہ جو انسان سے انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، 2 دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ انہوں نے 1 دن رکھا تو ہم 2 دن رکھیں گے، کیونکہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کی جاتی تھی. مگر آئندہ سال آپ محرم سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہٰذا کچھ نے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا اور کچھ نے 10ویں 11ویں کا، 2 دن ملا کے رکھا.
اور جہاں تک یہ بات کہ 11ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لہٰذا محرم کے حوالے سے یہی آپ کے لیے پیغام تھا کہ اس میں اور نیکیاں کرنا بھی چونکہ ایک بابرکت مہینہ ہے اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خصوصی طور پر روزے کا اہتمام افضل ہے 2 رکھیں، اور اگر 2 نہ رکھ سکے تو کم از کم 1 رکھنے کی کوشش اور نیت کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.